الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ تاریکی چھٹی ہے، یہاں روشنی آئی ہے، یہاں پہ ترقی آئی ہے، یہاں کے انسان کے حقوق دینے کی بات ہوئی ہے، یہاں انسان سمجھا گیا ہے، یہاں خواتین، یہاں عورتوں کو، یہاں بچیوں کو جو عزت ملی ہے، جو رفت ملی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ملی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کا پایہ استناد، اس سے پہلے بدھ مذہب تھا، زرتشت مذہب تھا، اور جنہوں نے ان کی بنیاد جتنی بھی ہے تو وہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن قرآن کا آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ نازل ہوا، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، تو یقینی محسوس اس کو آمیزش نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول بھی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بائبل کی طرح آپ کی زندگی کے حالات اور ربوں کی تاریخ اور زمانہ نزول قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس کلام الہی کے ساتھ خلط ملط نہیں کر دیا گیا۔ یہ خالص کلام اللہ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے۔ اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں کا توں یہ ہمارے زمانے تک منتقل ہوا ہے۔ یہ کتاب جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی وحی آتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کاتب وحی کاتب کو بلاتے اور اسے لکھوا دیتے تھے۔ لکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کر لیتے تھے کہ کاتب نے اسے صحیح لکھا ہے، تب آپ نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ ہر نازل شدہ وحی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کس صورت میں، کس آیت سے پہلے اور کس کے بعد درج کیا جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیب بھی دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پھر نماز کے متعلق آغاز اسلامی سے یہ ہدایت تھی کہ اس میں قرآن مجید کو لازماً پڑھا جائے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے۔ بہت سے لوگ اسے پورا یاد کر لیا، اور بہت سے نے زیادہ بڑی تعداد میں سے صاحب کی تھی جنہوں نے کم و بیش کی مختلف حصے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیے تھے۔ ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، قرآن مجید کے مختلف حصوں کے بطور خود لکھ بھی رہے تھے۔ اس طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی میں 4 طریقوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاتبین وحی سے اس کو اول تا آخر لکھوایا۔ بہت سے صحابہ نے پورا قرآن لفظ بلفظ یاد کر لیا۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی حصہ تھوڑا یا بہت یاد نہ کر لیا ہو، کیونکہ اسے نماز میں پڑھنا ضروری تھا۔ صحابہ کی تعداد کا اندازہ اس لیے کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں 1,40,000 صحابہ شریک تھے۔ پڑھے لکھے صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد اپنے طور پہ قرآن مجید کو لکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اس کی صحت کا اطمینان بھی کر لیا تھا۔ بس ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ لفظ بلفظ وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حافظوں اور تحریری نسختوں کو جمع کر کے اس کا ایک مکمل نسخہ کتابی صورت میں لکھوا لیا۔ حضرت عثمان کے زمانے اس کی نقلیں سرکاری طور پر دنیا اسلام کے مرکزی مقامات کو بھیجی گئیں۔ ان میں سے 2 نقلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک استنبول میں، دوسری تاشقند میں۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کا کوئی مطبوع نسخہ لے جا کر اس سے ملا لے، کوئی فرق نہ پائے گا۔ فرق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پشت میں لاکھوں کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ اگر کوئی شخص بدلے تو یہ حفاظ اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ پچھلی صدی کے آخر میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے دنیا اسلام کے مختلف حصوں سے زمانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے کلمے اور مطبوع 42,000 نسخے جمع کیے تھے۔ 50 سال تک ان پہ تحقیق کام کیا گیا۔ آخر میں جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کتابت کی غلطیوں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ یہ پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی تک کے نسخے تھے اور دنیا کے حصے سے فراہم کیے گئے تھے۔ افسوس ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی پر بمباری کی گئی تو وہ انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گیا، لیکن اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے ناپید نہیں ہوئے۔ ایک اور بات قرآن مجید کے متعلق یہ بھی نگاہ میں رکھیے کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا تھا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ عراق سے مراکو تک تقریباً 12 کروڑ انسان آج بھی اسے مادری زبان کی حیثیت سے بولتے ہیں۔ غیر عرب دنیا میں بھی لاکھوں آدمی اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ عربی زبان کی گرامر، اس کی لغت، اس کی الفاظ کا تلفظ، اس کے محاورے 1400 برس سے جوں کے توں رائج ہیں۔ آج عربی دان اسے پڑھ کے اس طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح 1400 برس پہلے
کہ عرب سمجھتے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خصوصیت جو ان کے سوا کسی نبی اور کسی پیشوائے مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو انسانی کی ہدایت کے لیے جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اپنی اصل زبان میں اپنے اصل الفاظ کے ساتھ بلا تغیر و تبدل موجود ہے۔ سیرت و سنت رسول اللہ کا پایہ اسناد۔ اب دوسری خصوصیت کو دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء اور پیشوان مذہب میں یکتا ہیں، وہ یہ کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے جس سے ہم زندگی کے عرصوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔